وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. دیکھا میرے نبی محمد رسول اللہ آپ مالی طور پہ کتنے کمزور تھے، ہم نے کتنا طاقتور تمہیں مالی طور پہ کر دیا. دیکھیں یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی یہ خوبی ہے، ان کی صفت کا اللہ نے ذکر کیا کہ ایسی بیوی 5 سال کے خامد سے محبت کرنے والی. اس نے کہا جب میں تمہارے گھر میں آ گئی ہوں تو یہ میرا مال کیا حیثیت رکھتا ہے. آپ نے دیکھا نہیں آج کل کے امیر زادیاں گھر میں آتی ہیں تو بعد میں خامد کو بھی بچوں کو کہتی ہیں یہ میرے صوفے تھے نا بھائی، میرے شیشے تھا نا، میری میرے کمرے سے نہ پڑی. یہ کیسی پاگل بے وقوف اور ڈنگر عورتیں ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ سب سے قیمتی چیز ایک عورت کے پاس اس کی عزت اور حرمت ہے. جب عزت اور حرمت اس کا میں آ گئی تو باقی چیزیں ان کی حیثیت کیا ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو تھی یہ نبی علیہ السلام سے بے پناہ محبت اور عزت کیا کرتی تھی. آپ سے 15 سال بڑی تھی اور کائنات کا امام شادی کے وقت 25 سال کا اور یہ 40 سال کی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کا امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پہ عورتوں کے معاملات میں کسی قسم کا آپ کو انٹرسٹ ہی نہیں تھا. جس طرح لوگ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں جی مجھ سے نیچے ہو، چھوٹی سی ہو، گول مٹول ہو، فلانا ہو، لوری ہو، بلی ہو، فلانا کس قسم کی لوگ باتیں. کائنات کے امام محمد رسول اللہ کا خیال ہی نہیں تھا عورتوں کی طرف کہ 40 سال کی ہے تو کوئی بات نہیں. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹا دیا، پہلا اس کا نام آپ نے قاسم رکھا اور اس وجہ سے نبی علیہ السلام کی کنیت جو ہے ابو القاسم آپ کو کہتے ہیں. یہ قاسم کے ابا جی ہیں قاسم، اور قاسم کے بعد پھر 4 بیٹیاں ہوئیں اور 4 بیٹیاں جو ہوئیں ان کے بعد پھر آخر میں عبداللہ انہی سے حضرت خدیجہ سے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو تھیں اپنے خامد کے ساتھ اتنی عزت کے جس وقت نبی علیہ السلام کی عمر ہو گئی نا 35 سال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب مالی کے حاصل میں کوئی پرابلم ہی نہیں تھی، کائنات کے امام کو کوئی فکر ہی نہیں تھی. اتنا مال دولت اور اتنے پیسے اور درہم دینار اور گھوڑے اور اونٹ اور اتنا کچھ تھا. کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں ایک عجیب قسم کا دنیا سے تنہا ہونے کا، تنہائی کا ایک قسم کا آپ کے دل میں خیال آیا. آپ مکے کے اندر جو کوئی تھا نا، کیونکہ مکے کے اندر لوگوں نے جو بت رکھے ہوئے تھے بتوں کے آگے لوگ وہی ڈھول بجایا کرتے تھے، وہی دمالے، ڈھول اور دمالے اور ناچ اور چھینے، اور یہ آج کل بالکل وہی جو مکے کے مشرکین کیا کرتے تھے. بہت سی قبروں کے اوپر وہی ڈھول اور دمال اور ناچ اور گانا اور عورتوں کا آپس میں یہ اس قسم کی حرکتیں کرنا، یہ سارے کا سارا یہ مشرکین جو ہوتے ہیں یاد رکھیں، وہ مکے کے مشرکین ہو، وہ پاکستان کے مشرکین ہو، حرکتیں سب کی ایک جیسی ہوتی. یہ بات یاد رکھیں. نبی علیہ السلام یہ جب دیکھتے تھے سارا کیا کائنات کے امام، آپ کو اچھا نہیں لگتا تھا، آپ یہاں سے نکل جاتے تھے باہر. غار حرا کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 35 سال کی عمر سے لے کے 40 سال کی عمر تک نبی علیہ السلام یہی ہوتا تھا. آپ صبح چلے گئے، شام چلے گئے، کئی دفعہ 8 دن رہے، کئی دفعہ 15 دن گھر سے ستو لیے، جو لیے، پانی لیا اور چلے گئے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کئی دفعہ دیکھتی نبی علیہ السلام کو زیادہ دن ہو گئے آئے نہیں. اچھی اور نیک اور پاسا بیویاں جو ہوتی ہیں وہ خامن کا پتہ رکھتی ہیں، کہاں ہے، کس کا گیا ہے، اس کی کیفیت حال اس کا کیا ہے. اللہ معاف کرے، دنیا میں وہ بھی عورتیں ہیں خامن باہر جاتے ہیں کہتے ہیں شکر ہے مرو رضا گیا ہے. سیدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ گھر سے سب کچھ سامان پانی لے کے، زمزم کا پانی وغیرہ لے کے یہاں سے پھر غار حرا کی طرف چلی جاتی، جا کے دیکھتی کائنات کا امام محمد رسول اللہ تنہائی میں بیٹھا. یہ جا کے سامان پہنچا کے آیا کرتی تھی، یہ سامان پہنچا کے آیا کرتی تھی، اپنے خامد سے ملتی اور سامان وغیرہ ان کو وہاں دے کے آتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حدیث میں آتا ہے کہ آپ غار حرا میں بیٹھے ہوئے تھے
کہ آپ وہیں جبرائیل فرشتے آیا اور اس نے نبی علیہ السلام کو کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم. 5 آیتیں نبی علیہ السلام کے سامنے پڑھی. آپ نے کہا میں پڑھا لکھا نہیں.